السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین، اس سے قبل ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا دستور اور قانون ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس شخص کے جان، مال، اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت، دین کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کے شریعت کی حفاظت کے تین طریقے ہم نے بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے عمل کے ذریعے حفاظت ہو، نمبر دو تعلیم و تعلم، سیکھنے سکھانے کے ذریعے ہو، نمبر تین اسلام پر یا شریعت اسلامیہ پر اٹھنے والے کیے جانے والے اعتراضات اور اس پر جو کیچڑ اچھالے جاتے ہیں اس اچھا جواب دیا جائے اور اسلام کی طرف سے دفاع کیا جائے۔ یہ تین طریقے ہم نے بتائے ہیں۔ یہاں ناظرین، آج کی اس مجلس میں جو آپ حضرات سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے جو دین کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی کیسے حفاظت کرے گا؟ دین کی حفاظت کرنے والے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں تو بالکل واضح آپ لوگوں نے سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی، جو انسان اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے مال، اس کی اولاد، اس کی جان کی حفاظت کریں گے، اور ہر بلا، ہر آفت، فتنے، فساد، گناہوں اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو، اس کے جان کو اور اس کے مال کو بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگرانی میں اس کی جان، اس کی مال، اس کی اولاد رہتی ہے۔ قرآن پاک نے ایک بڑا بہترین واقعہ بتایا ہے۔ اگر کوئی انسان دیندار ہو، شریعت کی حفاظت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال اور اولاد کی کیسی حفاظت کرتے ہیں، اس سلسلے میں قرآن پاک کا ایک واقعہ بڑا اہم ہے۔ ناظرین، اس واقعے کو اختصار کے ساتھ سنا دینا علی سبیل المثال میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور خضر علیہم السلام، ان دونوں نبیوں کا قصہ بیان کیا ہے، اور ان دونوں نبیوں کے قصے کا خلاصہ یہ ہے، واقعہ جو ہے مختصراً یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے کتاب العلم میں اور دیگر مقامات پر نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دن وعظ کہہ رہے تھے اور بڑی اچھی تقریر کی، اپنے وعظ و نصیحت میں بڑی اچھی باتیں بتائی، سننے والوں کو بڑا مزہ آیا، بہت لوگ خوش ہوئے۔ اس مجلس سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا، یا موسیٰ، کیا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی دنیا کے اندر ہے؟ اس کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا اچھا وعظ کہا، تو اگر کوئی موسیٰ سے بڑا عالم ہوگا تو موسیٰ سے اچھا وعظ بھی اس کا ہوگا، اس لیے اس کے پاس ہم سننے کے لیے چلے جائیں گے۔ سائل کا مقصد یہ تھا، اسی لیے اس نے کہا، یا موسیٰ، کیا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ آپ جانتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کی زبان سے نکل گیا کہ لا، میں اپنے سے بڑا عالم کسی کو نہیں جانتا۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تواضع، انکساری ہو، عاجزی ہو، میں پناہ ذرہ برابر نہ آئے، کوئی ایسی بات انسان نہ ظاہر کرے جس سے اپنا بڑا پن ظاہر ہو رہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو اللہ نے ناپسند کیا اور فرمایا، اے موسیٰ، ہاں ایک بندہ ہمارا اور ہے، ہم نے اس کو وہ علم دیا ہے جو تم نہیں جانتی، اسے ہم نے ایسا علم دیا ہے جس علم سے تم محروم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بڑا شوق و جذبہ پیدا ہوا۔ کہاں فسأل موسیٰ لقیہ، فوراً موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، اے اللہ، وہ بندہ کہاں ملے گا، کیسے ملے گا جس کے پاس وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ آپ ہم کو بتائیں تاکہ وہاں جا کر کے ہم اس سے علم حاصل کریں۔ ناظرین ذرا غور کریں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ان پر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے،
لیکن جیسے اللہ نے بتایا کہ ایک بندہ ایسا ہے میں نے اس کو وہ علم دیا ہے موسیٰ جو تمہیں نہیں دیا گیا، فوراً موسیٰ علیہ السلام کے اندر مزید علم حاصل کرنے کا شوق و جذبہ پیدا ہو گیا۔ علم والوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، عالم کو یا علم والے کو کبھی اپنے علم پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے علم کے اضافے کی شوق اور رغبت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ فلاں بندہ جس کو میں نے وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں 3 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 اس بندے کا نام خضر ہے، نمبر 2 آپ وہ ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، ایسی جگہ قیام کرتے ہیں جہاں 2 دریائیں آ کر کے مل جاتی ہیں، جہاں 2 دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے اسی سنگم کے قریب وہ رہتے ہیں۔ نمبر 3 آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی تل کر کے رکھ لیں، مچھلی کو کھائیے گا نہیں اور ناشتے دان میں رکھ لیں اپنے توشے میں، اور آپ جائیں سفر کریں، جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے گی سمجھ جانا کہ وہیں وہ بندہ ہمارا خضر تم کو وہیں مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لیا اور مچھلی تل کر کے ناشتے دان میں رکھ لیا اور حضرت خضر کے تلاش میں نکلے، چلے گئے، بہت دور گئے، ایک جگہ دریا تھا، وہیں دریا کے کنارے اپنے غلام کو چونکہ چلتے چلتے تھک گئے تھے، لیٹ کر کے آرام کرنے لگے، خود تو سو گئے، نیند آ گئی، لیکن ان کا غلام جو تھا وہ جگ رہا تھا۔ اس کے غلام نے دیکھا کہ اچانک تلی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور اچھل کر کے ناشتے دان کھلا، اچھل کر کے وہ دریا میں چلی گئی۔ خادم نے سوچا اب تو مچھلی چلی ہی گئی ہے کہ ابھی پکڑ میں تو آئے گی نہیں، اب موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جگا کر کے نیند خراب کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے سونے دو، جب ان کی نیند بیدار ہوگی اس وقت ان کو ہم بتا دیں گے کہ مچھلی یہیں غائب ہو گئی، سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سو کر کے اٹھے اور وہ خادم جو تھا نوکر ان کا ساتھی وہ مچھلی کی خبر دینا بھول گیا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ اٹھے اور اپنے غلام کو لے کر کے چلے، بہت دور چلے گئے، چلتے چلتے تھک گئے، بھوک لگی اور موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے خادم سے کہا میرے خادم ادھر کھانا نکالو، کھانا کھا لیں، اس سفر نے تو مجھے بہت ہی تنگ کر دیا، میں چلتے چلتے تھک گیا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ نے کھانا مانگا اور کہا آتنا غداءنا، لاؤ دوپہر کا کھانا لاؤ، کھانا کھائیں، تب ان کے خادم کو یاد آیا آقا میں بھول گیا تھا اللہ کے نبی، جہاں آپ سوئے تھے وہیں مچھلی سمندر کے اندر چلی گئی کود کر کے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ کے بندے وہیں وہ بندہ ملے گا خضر جس سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ اپنے خادم کو لیے پھر دوبارہ جب بہت دور چلے گئے تھے وہاں آئے، ڈھونڈا تو دیکھا ایک جگہ خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے سلام کیا، خضر نے جواب دیا، پوچھا تم کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ اللہ کا نبی ہوں۔ بہرحال دونوں کی گفتگو ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے خضر آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ مجھے نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی شاگردی اختیار کروں، آپ کے یہاں رہ کر کے آپ سے وہ علم حاصل کر لوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ دیکھو ایک علم اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں، جو تم کو دیا وہ ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس جو علم ہے وہ بڑا اہم علم ہے، تم ہمارے ساتھ نبھا نہیں سکتے، تم صبر نہیں کر سکو گے، برداشت نہیں کر سکو، اس لیے بہتر ہے واپس جاؤ، ہم سے علم حاصل نہ کرو۔ لیکن موسیٰ کلیم اللہ نے کہا نہیں، آپ سے ہم علم حاصل کریں گے، ستجدنی انشاءاللہ، صبر کرنے والا پائیں گے، ہم کچھ آپ سے جھگڑیں گے نہیں، بحث وہ ایسا نہیں کریں گے۔ بہت اصرار کیا تو خضر نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم تم کو اپنے شاگردی میں رکھیں گے، تم کو وہ علم سکھلائیں گے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس شرط کے ساتھ میں کچھ بھی کروں تم پوچھنا نہیں، ہم سے چوں چرا نہیں کرنا، ہم پر اعتراض نہیں کرنا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے۔ یہ کہہ کر کے خضر علیہ السلام نے موسیٰ کلیم اللہ کو لیا اور لے کر کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک ایسی جگہ جا کر پہنچے جہاں ان کو دریا پار کر کے جانا تھا، دریا کے کنارے پہنچے تو کشتی تیار تھی، کشتی بھری ہوئی تھی، کشتی والے حضرت خضر کو پہچانتے تھے اور موسیٰ کلیم اللہ نورانی چہرہ
ان بزرگوں کو دیکھ کر کے کشتی والوں نے کہا گرچہ کشتی بھر گئی ہیں لیکن آئیں آپ لوگوں کو ہم بیٹھا لیتے ہیں۔ بغیر کرائے بھاڑے کے موسیٰ اور خضر اور ان دو لوگوں کو کشتی والوں نے احسان کیا، بیٹھا لیا۔ موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے ہیں، خضر بھی ساتھ موجود ہیں۔ چلتے چلتے کشتی کچھ دور گئی کہ خضر علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور کشتی کو توڑنا شروع کیا۔ ناظرین جانتے ہیں کشتی کو توڑ دینے کا مطلب یہ ہے پانی اندر آ جائے، وہ پورے پیسنجر اور سواریاں جو ہیں غرق ہو جائیں گی۔ خضر علیہ السلام نے توڑنا شروع کیا اور توڑ کر کے ایک پلائی اس کی نکال بھی دی، خراب کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ سے پہلے وعدہ لیا تھا میں کچھ بھی کروں تم چوں چرا نہیں کرنا، بولنا نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نبی اور پیغمبر تھے۔ اب دو چیزیں موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے تھی، ایک تو اگر کشتی ٹوٹ گئی، اس میں سوراخ ہو گیا، پانی بھر جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی سارے سواریوں کو لے کر کے، ایک تو یہ غلط ہو رہا ہے۔ نمبر دو، کشتی والوں نے احسان کیا اور احسان کا بدلہ موسیٰ کا خضر یہ دے رہے کہ کشتی کو توڑ دے رہے ہیں، اس کشتی کو عیبدار بنا دے رہے ہیں۔ ناظرین اس طرح سے موسیٰ کلیم اللہ نے جب دیکھا تو فوراً روک دیا۔ خضر کیا کر رہے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کشتی توڑ کر کے پورے کشتی والوں کو غرق کر دو؟ خضر نے کہا ہے موسیٰ پہلے میں نے تم کو کہا تھا جو کچھ میں کروں گا خبردار ٹوکنا نہیں۔ موسیٰ نے کہا خضر معاف کر دے، میں بھول گیا تھا، آئندہ آپ سے سوال نہیں کروں گا، آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ ناظرین مختصر سے وقفے کا وقت حاضر ہوا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنا یہ موضوع سخن لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین ہم آپ سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کو جب دیکھا کہ کشتی توڑ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا کہ کیا تم چاہتے ہو پوری کشتی والوں کو غرق کر دو؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک، کیا میں نے تجھ سے یہ شرط نہیں لی تھی، پہلے تم کو منع کیا تھا کہ میں جو کچھ کروں اس پر تم نکیر نہیں کرنا، ٹوکنا نہیں، صبر کرنا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں، اپنی صحبت سے مجھے الگ نہ کریں۔ قرآن پاک سورہ کہف کا واقعہ بتا رہا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر کو کشتی لے کر کے دریا کے کنارے گئی۔ جب اتر کر کے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، کشتی سے اتر کر کے گاؤں میں داخل ہوئے تو خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں میں ایک لڑکا نہایت خوبصورت تھا، بہت حسن و جمال والا، جو بھی دیکھے للچا جائے۔ موسیٰ کلیم اللہ ساتھ ہیں۔ خضر جیسے پہنچے ان بچوں کے پاس، جو سب سے خوبصورت بچہ تھا اس کا گلا گھونٹ کر کے اس کو مار ڈالا۔ خضر علیہ السلام نے معصوم بچے کو مار ڈالا۔ اب اسے اتنے بڑے گناہ پر موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے تھے، فوراً ٹوک دیا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، خضر کیا تم کرتے ہو؟ ایک معصوم بچے کو بلا کسی قصور کے تم نے مار ڈالا۔ خضر نے کہا موسیٰ پہلے میں نے کہا تھا خبردار ہماری تمہاری نہیں نبھے گی، تم نے کہا نہیں میں صبر کروں گا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ خبردار میں کچھ بھی کر ڈالوں تم ٹوکنا نہیں، تم کیوں حجت بازی کر کیوں ہمیں ٹوکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر آپ اب کی معاف کر دیں، آئندہ اب اگر میں نے یہ غلطی کی تو آپ ہم کو اپنے سے جدا کر دیجیے گا، ایک مرتبہ مجھے اور معاف کر دیں، اگر تیسری مرتبہ میں نے آپ کو ٹوکا تو آپ ہم کو اپنے صحبت سے الگ کر دیں، ہمیں لوٹا دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اس بچے کو چھوڑا اور آگے بڑھ گئے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام ایک ایسے گاؤں میں داخل ہوئے، رات کا وقت سفر کی حالت میں تھے۔ دونوں نبیوں نے جب اس شہر کے اندر قدم رکھا تو وہاں سونے کا، کھانے کا، رہنے کا انتظام ہونا چاہیے تھا۔ خضر اور علیہ السلام نے گاؤں والوں سے بتایا بھائی ہم لوگ مسافر ہیں، ایک رات آپ یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی کھانے کا انتظام کر دیں۔
اور حتیٰ کہ ہم لوگ بھوکے ہیں، کھانا مل جائے تو کھانا کھا کر کے رات گزار لیں گے، پھر ہم لوگ چلے جائیں گے۔ لیکن گاؤں کے لوگ کچھ ایسے کنجوس اور بخیل تھے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گاؤں کے لوگوں نے کہا ہم لوگ کسی کو اپنے یہاں مہمان بنانا نہیں سیکھا ہے، اور نہ کسی مسافر کو ہم لوگ کھانا کھلاتے ہیں، جہاں مرضی ہو چلے جاؤ، نہ تو ہم اپنے یہاں ٹھہرائیں گے اور نہ تو ہم گاؤں کے لوگ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، واپس جاؤ۔ خضر علیہ السلام بہت ہی ناراض ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو لیا اور شہر سے واپس نکل رہے تھے تو ایک ایسی دیوار کے قریب سے گزرے یہ دونوں نبی کی دیوار گر چکی تھی، تھوڑا سا حصہ اس کا باقی رہ گیا تھا۔ خضر علیہ السلام نے وہاں آگے بڑھنے کے بجائے موسیٰ کو روکا اور خود اس دیوار کو دور کھڑی کرنے لگے، اینٹ گارا پتھر مٹی جو بھی کچھ ملی، موسیٰ کو بھی کہا کہ تم بھی ہماری مدد کرو اور یہ دیوار مکمل کرنا ہے، دیوار کھڑی کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ تھا کہ گاؤں کے لوگ اتنے بد اخلاق، اتنے کنجوس کہ وہ جو ہے ایک رات ٹھہرانے اور ایک وقت کی روٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور خضر علیہ السلام نے کیا کیا، میں بناتا ہوں تم ہماری مدد کرو۔ موسیٰ کو بڑا غصہ آیا اور کہا خضر یہ کیا غضب کرتے ہو، گاؤں کے لوگ تو اتنے بدبخت اور اتنے بد اخلاق ہیں کہ ایک وقت کی روٹی دینے اور ایک دن مہمان بنا کر کے ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور آپ ان کی دیوار گری ہوئی ہے تو اس کو آپ کھڑی کر رہے ہیں اور ہم سے بھی محنت کا کام لے رہے ہیں۔ خضر نے کہا موسیٰ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں کچھ بھی کر ڈالوں ذرہ برابر تم چوں چرا نہیں کرنا، پھر تیسری مرتبہ تو نے ہم سے پوچھا اور ٹوکا، ہمارے عمل پر اعتراض کیا، ہم کیا کرتے ہیں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہاذا فراق بینی و بینک، چونکہ تم نے خود وعدہ کیا تھا کہ تیسری مرتبہ اگر میں نے آپ کو ٹوکا تو آپ ہم کو جدا کر دیں، اپنی شاگردی سے نکال دیجیے گا۔ تو موسیٰ تم نے جو کہا تھا اس کے مطابق ہاذا فراق بینی و بینک، یہ ہمارے اور تمہارے علیحدگی کا وقت آ چکا ہے، تم جاؤ اپنی راہ پکڑو، اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لیکن آؤ موسیٰ یہ 3 کام میں نے کیوں کیا تھا تم کو بتا دوں۔ بتا دینے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو موسیٰ جا کر کے بیان کریں صاحب تو اللہ نے فرمایا ایسا علم میں نے دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، اور اللہ کے نبی اور پیغمبر وہ خضر ہیں، لیکن حرکت انہوں نے یہ 3 بڑی خطرناک حرکتیں کی ہیں، کشتی توڑ ڈالی بیچاروں کی، اسی طرح سے معصوم بچے کو قتل کر ڈالا اور ادھر دیوار سیدھی کر دی۔ اس لیے خضر نے کہا آؤ میں تمہیں یہ 3 کام میں نے کیوں کیا تم کو بتا دوں۔ اب وضاحت کی، اما السفینۃ، اے موسیٰ ہم نے کشتی اس لیے توڑ دیا، کشتی 2 غریب بچوں کی تھی، 2 سگے بھائی غریب بچے تھے، وہ دونوں کشتی چلاتے تھے اور اسی کشتی پر ان کا گزر اوقات تھا، کوئی ذریعہ معاش ان کا نہیں تھا، اسی کشتی کو چلا کر کے پورے گھر کا پیٹ پالتے تھے، اور یہ کشتی ان کی بڑی نئی اچھی خوبصورت ہے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ کا علاقہ پڑتا ہے، اور بادشاہ کا طریقہ یہ ہے، اس ظالم بادشاہ نے ایک قانون پاس کر رکھا ہے کہ جو بھی نئی صاف ستھری بے عیب کشتی گزرتی ہے وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو چھین کر کے لے لیتا ہے اور کشتی والوں کو مار کر کے بھگا دیتا ہے۔ تو میں نے اس کشتی کو اس لیے توڑ کر کے عیب دار بنا دیا تاکہ ظالم بادشاہ ان کی کشتی کو قبضہ نہ کر سکے اور یہ کشتی ان غریبوں کی باقی رہ جائے۔ میں بظاہر میں نے بہت برا کیا، لیکن مقصد ہمارا یہ تھا کشتی کے عیب دار بنا دینے، توڑ دینے میں دونوں غریب بچوں کا فائدہ تھا۔ یہ کشتی کا قصہ ہے۔ موسیٰ رہی بات اس معصوم بچے جس کو کہتے ہو کہ میں نے خوبصورت بچے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر کے ہم نے اس کو مار ڈالا، اس کی جان نکال دی، قتل کر ڈالا، تو بات اصل یہ ہے وہ بچہ جو ہے ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی تمہارے کہنے مطابق معصوم، لیکن اللہ نے ہم کو بتایا ہے کہ یہ بچہ آگے جا کر کے بہت بڑا کافر بنے گا، اور ماں باپ دونوں دیندار ہیں، ماں باپ کے دلوں میں اس بچے کی اتنی محبت اور اس کی خوبصورتی سے ماں باپ کے دل میں اتنی بڑی جگہ اپنی بنا رکھا ہے
کہ ماں باپ کو کافر بنا دے گا، اپنے دین پر قائم نہیں رہیں گے، اور ماں باپ اس کی محبت پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ بیٹا ہے اور بڑا خوبصورت ہے، میں نے اس لیے اس کو قتل کر ڈالا تاکہ ماں باپ کا دین اور اسلام اور ایمان محفوظ رہ سکے۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جو اولاد انسان کے ماں باپ کے بے دینی کا سبب بنے، وہ کتنی بری اولاد ہوتی ہے، کتنی نقصان دہ اولاد ہوتی ہے۔ اور دین ایمان کی حفاظت کتنی بڑی چیز ہے کہ خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کو قتل کر ڈالا جو آگے چل کر کے ماں باپ کے لیے کفر کا سبب اور بے دینی کا سبب بن رہا تھا۔ تو اسی لیے خضر نے کہا میں نے اس بچے کو قتل کر ڈالا، اور رب سے اچھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو دیندار اور مومن اولاد عطا کرے گا۔ اور واقعی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے دیندار بیٹا ان کو عطا کیا۔ یہ بیٹے کا قصہ۔ رہی بات دیوار سیدھی کرنے کی ناظرین، تو وہ بھی بڑی اہم ہے۔ حضرت خضر نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ رہی بات دیوار کی کہ یہ دیوار گر رہی ہے، تو دیوار میں نے کیوں سیدھی کر دیا، ہم نے گرتی ہوئی دیوار کو کیوں اور مکمل بنا کر کے کھڑی کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین، واقعہ ہم نے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، لیکن مقصد یہی ہے، اب اس کو غور سے سنیں۔ جو بتانا چاہتا تھا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ اس کے جان کی، اس کے مال کی اور اس کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی چیز بتانے کے لیے میں نے یہ مثال آپ کے سامنے رکھی، اور اب ذرا غور سے سنیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک دیندار، ایک ایسے مرد مومن جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اس کے جان اور مال کی، اس کے اولاد کی اللہ تعالیٰ کس قدر حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے حفاظت کا انتظام کیسے غریب و عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ خضر نے کہا اے موسیٰ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ۔ رہی بات یہ دیوار کا قصہ جو ہے، دیوار کا واقعہ جو ہے، تو یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ۔ یہ دیوار جو میں نے درست کر دیا ہے، یہ اس شہر کے دو یتیم بچوں کی ہے۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اور اس کے باپ نے اپنے ان دونوں یتیم بچوں کے لیے اس دیوار کے جڑ میں ان کے لیے مال اور دولت اکٹھا کر کے زمین میں دفنا دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت اختتام کو پہنچا ہوا ہے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ آئندہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔